السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارجو کاظمی اور ایک بار پھر بات کریں گے آزاد کشمیر یا پی او کے کی، جہاں پہ الیکشنز کرائے گئے یا الیکشنز کے نام پہ جو مذاق چلا وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا. وہاں پہ کس طرح سے لوگوں کو مارا گیا، کس طرح ان کو ٹارگٹ کیا گیا، کس طرح سے لوگ زخمی ہوئے، لوگوں کی جانیں بھی گئیں. اور اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس وقت آپس میں لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، چاہے بلاول بھٹو زرداری ہوں چاہے وہ مریم نواز ہوں. دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. دونوں کا یہی کہنا ہے کہ جی الیکشنز میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے، الیکشنز میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے. بلاول بھٹو اس بات پہ بہت شور مچا رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جیتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر کے جو ہے وہ پی ایم ایل این یعنی کہ مریم نواز کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو جی فیور کیا جا رہا ہے. بار بار بلاول صاحب کے سٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں. انہوں نے ایک جلسہ بھی کیا ہے کشمیر کے اندر یا جموں کشمیر یا کہہ لیجیے کہ پی او کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے یہ بات کی ہے. دوسری طرف مریم نواز ہیں جو اس بات سے صاف انکار کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جی اگر آپ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں جیت جاتے ہیں تو آپ نہیں کہتے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اگر یا گڑبڑ کی گئی ہے یا الیکشنز میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ چینج کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ الیکشن آ جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں. اس قسم کی باتیں بہرحال دونوں میں چل رہی ہیں. لیکن بات ساری یہ کہ الیکشن جو ہے وہ جیسا بھی تھا لیکن وہ بالکل ایسا ہی اسی قسم کا الیکشن تھا جیسا کہ فیڈرل میں ہوا کرتا ہے. اور اس کے اوپر کشمیر کے لوگ بالکل خوش نہیں ہیں، اور کشمیر کے لوگوں نے صرف 10% لوگوں نے نکل کر ووٹنگ کی ہے. وہ بھی شاید مارے باندھے یا کسی مجبوری کے تحت آئے ہوں گے، ورنہ شاید وہ بھی نہ آتے. بھارت کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ اس الیکشن کو نہیں مانتے، ایسا کہتے ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ. ایک کلپ دیکھ لیتے ہیں اور چیمہ صاحب کا، اور پھر بات کرتے ہیں. بھارت کے حکومت نے یہ کہہ دیا ہے جناب کہ ہم پاکستان کے جو کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ آپ سے پوچھ کون رہا ہے سر کہ آپ پاکستان کے الیکشنز کو ریجیکٹ کریں؟ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں دس از اے کاسمیٹک الیکٹورل ایکسرسائز، اور پاکستان کی اللیگل آکوپیشن ہے اس کے اوپر. سر آپ سے پوچھا کس نے ہے؟ مطلب ہو از آسکنگ یو کہ آپ کمنٹ بھی کریں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اس چیز کو کہ پاکستان میں کس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں، یہ پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے. اینڈ اگر آپ اس چیز میں آ کے پڑھیں گے اینڈ یو ول ٹاک سم تھنگ، تو دین لوگ کہیں گے کہ بھائی جان کی گلا کرتے ہو. مجھے یاد ہے کہ جب ریسنٹلی انڈیا کے اندر وہ ہوئے الیکشن، سوری یہ جین زی کا مسئلہ ہوا، تو پاکستان کی حکومت سے سوال کیا گیا. انہوں نے کہا بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا یہ انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یہ انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے. اچھا سب بات بالکل چیمہ صاحب، پاکستان سے پوچھا گیا تو پاکستان کے فارن آفس نے کہا کہ یہ انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا جو نہ تو کشمیر کا پروٹیسٹ دکھا رہا تھا، نہ کشمیر میں کیا چل رہا ہے وہ دکھا رہا تھا، سوائے اس کے کہ جی یہ رزلٹ آئے ہیں الیکشن کے. اس کے علاوہ وہاں پر فائرنگ کی گئی، وہاں لوگوں کی جانیں گئی، وہاں پہ لاشیں گری، وہاں پہ ڈیڈ باڈیز لے کر لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پہ کیا ہنگامہ چل رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا بالکل خاموش تھا. وہ جو شتروگھن سنہا صاحب کہتے ہیں نا خاموش، بالکل وہ والی خاموشی جو تھی اور سناٹا جو تھا وہ مین اسٹریم میڈیا پر تھا. لیکن جو جنزی اور ان کے جو پروٹیسٹ چل رہے تھے 5-6 دن نان سٹاپ، صبح سے لے کے رات تک، جب تک کہ ٹی وی بند نہیں کر دیتے لوگ، جب تک کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا نے، مین اسٹریم میڈیا نے دھڑا دھڑ وہ نیوز دکھائی ہیں اور اس کے اوپر ڈیبیٹس تک کرائی ہیں، اس کے اوپر بات چیت چلی ہے. لیکن ہاں فارن آفس نے کہہ دیا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اگر آپ کا لینا دینا نہیں تھا اور اگر آپ واقعی میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہے تھے یا آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی تو آپ کو پھر مین اسٹریم میڈیا کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر شوز نہ کرو. لیکن وہ تو کر رہے تھے، وہ تو نیوز بھی دے رہے تھے، سب کچھ چل رہا تھا. اور جب کشمیر کی باری آئی اور کشمیر میں آگ لگی، کشمیر میں لوگوں کو مارا گیا، کشمیر میں جو کچھ ہوا، اور ایک طوفان بدتمیزی جسے کہتے ہیں کہ شرم آنی چاہیے پاکستان کی اسٹیٹ کو، جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہر آ گئے اور جی ہم بھارت سائڈ کشمیر بھی لے لیں گے اور کشمیری جو ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے جو کچھ اس وقت کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا. کشمیریوں کی لاشیں گرائی گئیں، کشمیریوں کو مارا گیا، کشمیریوں کو اریسٹ کیا گیا، کشمیریوں کے اوپر آپ نے شیلنگ کی، ان کے اوپر آپ نے فائرنگ کی، ان کے لیے ان کا خون بہایا، اور اس کے بعد بھاشن یہ دے رہے ہیں کہ جی نہیں جی وہ لوگ تو الیکشن کے اوپر بول نہیں سکتے. کیوں نہیں بول سکتے بھائی؟
آپ کا اور جو ڈسپیوٹ ابھی تک چل رہا ہے کشمیر کا, تو اگر ادھر دوسری سائڈ کشمیر پہ کوئی بات ہوتی ہے تو آپ تو فوراً گلے پھڑ پھڑ کے چلاتے ہیں, اور جب ہماری سائڈ کشمیر کے اوپر اگر بھارت کچھ کہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی ان کو تو کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا. مطلب یہ دوگلا چہرہ ہمارا جو ہے ہم کتنی بار دکھائیں گے. اپنے افغانستان کے وقت بھی ہم نے یہی کیا, ہر جگہ جہاں ہم جاتے ہیں ہم اپنا ایک دوگلا کیریکٹر لے کے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ بیوقوف ہے, پاگل ہے, اس کا دماغ ہلا ہوا ہے, اس کی تو سمجھ میں کچھ آ رہا نہیں ہے, وہ تو بالکل ڈھکن ہے, ہم جیسے کہیں گے لوگ ویسے ہی مان لیں گے. بہرحال آگے سن لیتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ یہ انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے, تو پھر مطلب دیٹ میک سینس نا, کہ جب آپ کے انٹرنل مسئلے میں پاکستان کی گورنمنٹ نہیں چاہتی تو آپ کیوں پاکستان کے اندر جسے وہ کہتے ہیں نا بات کرتے ہیں. سو مجھے اس چیز کو بڑی کلیئرٹی ہے کہ کہیں نہ کہیں کے اوپر ایٹ سم پوائنٹ یہ جو بات ہے کہ جی پاکستان کے انٹرنل الیکشنز کے اوپر کمنٹ کیا جائے, میں نہیں سمجھتا کسی کو کرنا چاہیے. انڈیا کے اندر کیا بات نہیں ہوتی؟ جی ہاں بالکل, دنیا بات کرے گی چیمہ صاحب, ایسا نہیں ہے. اور یہ صرف بھارت کی بات نہیں ہے, اگر آپ الجزیرہ دیکھیے, اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا جس کو کہ آپ بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں, آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جموں کشمیر میں یا پھر یہ آزاد کشمیر یا جس کو آپ پی او کے بھی کہتے ہیں, آزاد کشمیر پی او کے میں کیا کچھ چل رہا تھا, اور اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ مسلسل انٹرنیشنل میڈیا کر رہا تھا کہ وہاں پر جو الیکشنز ہوئے ہیں, جو فراڈ قسم کے الیکشنز ہوئے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی تھی. ویسے تو خیر پورے پاکستان میں ہی فراڈ الیکشنز ہوتے ہیں, کون سا کبھی کسی نے ٹھیک الیکشن پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن اس وقت جو الیکشنز یہاں پر ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے کہ کیا ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ ووٹنگ جو ہے وہ چوری کی گئی ہے, ووٹنگ میں کیا کیا چینجز کیے گئے ہیں, وہ تو آپ نے یقیناً دیکھا ہی ہوگا. جی ہاں, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے یہ ووٹنگ کی جا رہی ہے, اور کچھ لوگ ہیں جو کہ اندر کسی روم میں موجود ہیں جہاں پہ ووٹنگ تھی, اور اس کے بعد اپنی مرضی سے ووٹس ڈالے جا رہے ہیں, اپنی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو حالات تھے وہاں کے. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, نہ بھارت بولے گا نہ انٹرنیشنل میڈیا. جی ہاں, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کہاں چھت پہ بیٹھا ہوا ہے, اور کس طرح سے جو ووٹرز کی لسٹ ہوتی ہے یا جو ووٹرز کے ووٹس ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے چینج کیا جا رہا ہے, کس طرح سے کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ جی بھارت کیسے بات کر رہا ہے, بھارت نے کیسے کہہ دیا, تو چلے چھوڑ دیں بھارت کو, آپ کو تو اب انٹرنیشنل میڈیا بھی چور بتا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ غلط کیا ہے پاکستان نے. اس کے بعد جو یعنی کہ ہمارے یہاں کے سینیٹر, ان کو تو کم از کم سن ہی لیں گے آپ, ان کی بھی یعنی کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہیں انہوں نے ایک طرف تو خیر وہ کشمیر بھی گئے تھے, ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا کشمیر کے مین ایریا میں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمت ہے تو صرف 1 گھنٹے کے لیے عمران خان کو باہر نکالو, پھر دیکھو کیسے یہ سسٹم دھڑام سے گرتا ہے. سب کو عمران خان کا بھی ساتھ دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سینیٹر مشتاق احمد جو ہیں ان کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے, جس میں وہ کشمیر میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو روکا جا رہا ہے. آخر ایسا ہو کیا رہا تھا, آخر ایسا چل کیا رہا تھا جو چھپایا جا رہا تھا, اور چھپایا جا نہیں سکتا آج کل کے زمانے میں. آپ کو خود بھی پتا ہے چیمہ صاحب, آپ خود بھی چیزوں کو کور کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کسی وقت ہمت کر کے یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ پاکستان میں کشمیریوں کا ہم نے حال کیا کر رکھا ہے, اور وہاں پہ الیکشن جو ہیں وہ کس طرح سے ہم لوگ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, کس طرح سے الیکشنز جو ہیں ان کو چینج, ان کے ریزلٹس کو چینج کیا جاتا ہے. یہ بات تو خیر بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز بھی یقیناً جانتے ہی ہوں گے, اور اس وقت جو ان میں ایک طرح کی لڑائی چل رہی ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. اور بار بار بلاول صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں اور صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے ریزلٹس کو چینج کیا گیا, تو وہ چینج کس نے کیا؟ کیا مریم نواز وہاں پہ تھی, یا پی ایم ایل این نے کوئی ترکیب لگا کے چینج کر دیا؟ چینج کون کرتا ہے پاکستان میں؟ ریزلٹس جو آتے ہیں الیکشنز کے ریزلٹس, ان کو چینج کون کرتا ہے؟ ان کو چینج وہی لوگ کرتے ہیں
जिन्हें आप भी जानते हैं और जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट बनाते भी हैं, गिराते भी हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, उठा के भी ले जाते हैं, बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर देते हैं, नो फ्लाई लिस्ट में भी डाल देते हैं और उसके बाद खुद सबसे अच्छे बने रहते हैं और बाकी सबको बुरा बताते हैं। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और एक बार फिर कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म किया गया है, कश्मीर के लोगों के साथ गलत किया गया है और गवर्नमेंट को उस पे ना कोई शर्मिंदगी है और ना ही किसी किस्म का कोई इस वक्त स्टेटमेंट आ रहा है, सिवाय इसके कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार कभी पीपल्स पार्टी वाले करते हैं, कभी PMLN वाले करते हैं और उसमें वो यही बताते हैं कि जी सब कुछ बड़ा भला चंगा चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है और कश्मीर के बारे में जो कुछ आप सुन रहे हैं वो दरअसल प्रोपेगेंडा है, जबकि वो पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। कई पाकिस्तानियों ने वीडियोस बनाई है, कई पाकिस्तानियों ने बात की है और वो हमने आपको कल की वीडियो में बताया भी था। लेकिन यहाँ पर जो जिसे कहते हैं ना कि इतने ढीठ किस्म के लोग हैं हमारे कि इनको जरा सी शर्म नहीं आती कि ये क्या बात कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं और इनकी बात जो है वो गलत साबित हो रही है और उस पर इनको कोई शर्म है ना गैरत है, बस अपने बातों में लगे हुए हैं और अपने आप को ये बताने में लगे कि इनसे बेटर कोई नहीं है। आजाद कश्मीर के मकामी जराये के मुताबिक रावलाकोट के बाद अब मीरपुर में भी खून की होली शुरू हो चुकी है। रावलाकोट में अब तक 21 जबकि मीरपुर में आज 6 लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया जा चुका है। इस मुल्क पर दरिंदों का कब्जा या दरिंदे जो है वो मौजूद है। इस किस्म की बातें जो है खुर्रम जीशान जो है उन्होंने की है। अब आप गलत साबित कर दीजिए, क्यों मीरपुर में आपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और क्यों बाकी रावलाकोट और बाकी जगहों पर आपने लोगों को टारगेट किया है और गोलियां चलाई है? इस बात का कोई जवाब है क्या इस वक्त की गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट के सपोर्टर्स के पास? डेफिनेटली नहीं है और वो कोई जवाब दे भी नहीं सकेंगे। लेकिन इस वक्त दुनिया ने देख लिया कि वो जिनको आप अपनी शेरक बताया करते थे और डिफरेंट कहानियां जिनके बारे में सुनाया करते थे कि जी वो तो हम तो उनके लिए जो है वो कुछ भी कर जाएंगे और वो तो हमारी शेरक है और हमारा हिस्सा है और ये है वो है। आज आपने साबित कर दिया कि उन लोगों के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं और उन लोगों के साथ आप किस तरह से जालिमों से बदतर जिसे कहते हैं ना कि उनका खून बहा रहे हैं और उसके बाद शर्मिंदगी भी नहीं हो रही। कई बड़े मीडिया हाउसेस में काम करने वाले जर्नलिस्ट जो हैं वो भी अपने तौर पे सोशल मीडिया पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है टीवी चैनल्स पे वो बात करते दिखाई नहीं देते। उन्हीं में जी हामिद मीर साहब भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी जो एक कोई शायर थे उनके बारे में कि जी बहुत साल पहले पाकिस्तान टूटने से पहले वार्निंग दी थी कि गोली से मसला हल नहीं होगा। बंदूक वालों ने इसे गिरफ्तार कर लिया था, यानी कि फौज ने गिरफ्तार कर लिया था उस शायर को और उस शायर के अल्फाज आज भी गूंज रहे हैं। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमान तुमको है कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको है कि मंजिल खो रहे हो। और ये शेर जो है वो जिन शायर ने लिखा था या पढ़ा था उनको उस वक्त की गवर्नमेंट ने यानी मिलिट्री गवर्नमेंट ने या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त की अरेस्ट भी कर लिया था, जेल में भी डाल दिया था। लेकिन इस वक्त भी वही हो रहा है कि यहाँ पर कश्मीर जो है या कश्मीरियों का जो चेहरा है वो खून से धोया जा रहा है और उनके अपने ही खून से धोया जा रहा है और गवर्नमेंट उस पर ना तो शर्मिंदा है और ना ही कोई सफाइयां दे रही है, बल्कि उसके बजाय ये बताया जा रहा है कि ये तमाम लोग जो हैं ये तो जी भारत से मिले हुए, ये लोग जो हैं ये तो जी भारत के साथ मिलकर या भारत से फंडिंग लेकर ये काम कर रहे हैं और इस किस्म की बातें की जा रही है। यकीनन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, यानी पाकिस्तान की स्टेट एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। बांग्लादेश हम भुगत चुके हैं, बांग्लादेश जो हमने भुगता तो उसका रीजन भी यही था कि उस वक्त वहां के लोगों को जिस तरह से डिग्रेड किया जाता था, वहां के लोगों को जिस तरह से राइट्स नहीं दिए जाते थे, वहां के लोगों के साथ जिस तरह से जुल्म किया जाता था, उन्होंने बेहतर समझा कि वो हमसे अलग ही हो जाए। पाकिस्तान जिनसे अलग हुआ भारत वो भी खुश है, पाकिस्तान से जो अलग हुए यानी कि बांग्लादेश वो भी खुश है। प्रॉब्लम में अगर फंसा हुआ रोता पीटता या मुश्किल में अगर दिखाई देता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही दिखाई देता है और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन बलोचिस्तान भी अलग होगा, एक दिन KPK भी अलग होगा और एक दिन आजाद कश्मीर या POK भी डेफिनेटली अलग होगा। और उस वक्त चाहे लोग मुझे अभी गद्दार बोलें या गालियां निकालें या बुरा भला कहें या लानते भेजें, कुछ भी कहें, लेकिन मैं बता रही हूं कि अगर इन्होंने अकल ना पकड़ी पाकिस्तान की स्टेट चलाने वालों ने या पाकिस्तान की स्टेट ने, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ये जो लोग बातें किया करते हैं ना कि ये हिस्सा भी अलग हो जाएगा और वो हिस्सा भी अलग हो जाएगा, वहां तक ये लोग खुद पहुंचा देंगे।
جس طرح سے لوگوں کو ماریں گے, لوگوں کے رائٹس نہیں دیں گے, ان کی جانیں لیں گے, ان کے پاس کیا چوائس رہ جائے گی. یہی حالات انہوں نے 71 میں کر دیے تھے, اور جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے, اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ 71 سے بھی بدتر ہے. 71 میں بھی شاید اتنا کچھ نہیں ہوا ہوگا جو اس وقت چل رہا ہے, اور اس کے بعد اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ اکڑ رہی ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت کارنامہ کیا ہے, اور ان کے آگے کوئی بھی کچھ بولے گا تو یہ کہہ دیں گے کہ جی یہ تو جی بھارت سے ملے میں. کل بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ڈیفنس منسٹر صاحب ہمارے جو ہیں, جی ہم خواجہ آصف صاحب, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی جو بھی کشمیر میں جو بھی پروٹیسٹ کر رہا ہے وہ جی اس کو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ہی ہمارا دشمن ہے جیسے بھارت ہمارا دشمن ہے. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بالکل ہی ڈھکن ہے, ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. میں ان لوگوں کو ہندوستان کی صف میں دیکھتا ہوں, یہ لوگ پاکستان دشمن ہے. جی ہاں, خواجہ آصف صاحب کا کہنا یہی ہے ہر ایک کے بارے میں, چاہے وہ کشمیر کے لوگ ہوں, چاہے وہ بلوچستان کے لوگ ہوں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں وہ کسی سے ڈائلاگ نہیں کریں گے, ان تمام لوگوں کو وہ دشمن سمجھتے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ ویسے ہی ہیں جیسے کہ بھارت ہے. یعنی اگر ہم نے بھارت کے ساتھ جو دشمنی پال رکھی ہے تو اسی طرح کی دشمنی خواجہ صاحب ان لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں جو بیچارے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جن کی جانیں گئی ہیں, جن کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے, جن کو مارا جا رہا ہے, جن کو دبایا جا رہا ہے, جن کی آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے. ان کے بارے میں خواجہ آصف صاحب کا یہ وہی خواجہ آصف صاحب ہے جنہوں نے ایک زمانے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہ جانے کتنی ہی باتیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان کے خلاف کی تھی. ان کی ویڈیوز آج بھی گھوم رہی ہیں. لیکن اب خواجہ آصف صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا, ان کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے یا کوئی اور لالچ والچ کے وجہ سے کہ منسٹری جو ہے وہ مجھے نہیں پتا, ان کی منسٹری جو ہے ان کو ایسا کیا لڈو دیتی ہیں کہ جس منسٹری کو پکڑے رہنے کے چکر میں یہ لوگ جو ہیں کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں, کسی بھی لیول پہ چلے جاتے ہیں, اور کسی بھی غلط چیز کو صحیح بتانے لگ جاتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ ڈیفنس منسٹر ہیں, یہ اور باتیں کہ یہ ایسے ڈیفنس منسٹر ہیں جن کو ڈیفنس کی میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا. لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ اکیلے نہیں ہے. جو بھی ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے پاکستان کا, اس کو کبھی بھی ڈیفنس کی میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا. یہ بات میں پورے دعوے سے کہہ رہی ہوں, اور آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب بہرحال جیسے تیسے بھی منسٹر تو ہے ہی نہ, آگے گاڑی میں فلیگ تو لگی جاتا ہوگا, تھوڑا بہت پروٹوکول بھی مل ہی جاتا ہوگا, اور بس وہ اسی میں خوش ہیں. اسی میں سوچ کر اب اس عمر میں تو خواجہ صاحب کچھ سچ بول لیجئے, اس عمر میں تو کچھ پاکستان کے لوگوں کا خیال کر لیجئے اور ان کا ساتھ دے دیجئے, بجائے یہ کہنے کے کہ وہ پروٹیسٹرز جن کو مارا گیا, جنہیں گولیاں چلی, جن کے اوپر جو زخمی ہوئے, جو مر گئے, ان کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ انہیں دشمن سمجھتے ہیں, ان کو آپ بھارت کے ساتھ سمجھتے ہیں. پہلے تو آپ نے بھارت سے ویسے ہی زبردستی میں ایک دشمنی پال رکھی ہے. خیر وہ تو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کا اس سے بزنس چلتا ہے. بھارت دشمنی سے ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں, اور آپ بھی شاید اسی دکان کا ایک حصہ ہے. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا. تھینک یو.